ایک چھوٹی سی دعوت دیتا ہوں محمد عبداللہ ربانی آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ محمد عبداللہ ربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم۔ احباب گرامی قدر، میرے سامنے بیٹھے اس علاقے کی پر رونق، خوش قسمت، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے عرفہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اس دور کے اندر بھی نوجوان کو، بچوں کو اور ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے ہی دین کے رستے پر چلاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا وَیُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ جسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ احباب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا ہے۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب مسجد میں آئیں تو مسجد کے حقوق کو ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان سے کچھ کھا لیا کرو۔ فرمایا ہم کہاں کیسے کھا لیا کریں، کہاں جنت کی کیاریاں؟ کہا جب مسجد میں آؤ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ جو کچھ ہی لمحے پہلے ہمارے ساتھ تھا اور اب بھی کچھ ہی وقت کے بعد ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم نے تقریباً رمضان کے اندر عبادات بھی کی، قیام کیا، صیام روزے رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سب کو قبول کر لے۔ میرے کچھ بھائیوں نے اعتکاف بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے۔ عزیز بھائیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے شروع میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر بندہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دے ہوگا۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کے بارے میں جواب دے ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی غلط رستے پر ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے دعوت دیں۔ اور دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم دعوت دیتے ہیں اور جناب سختی کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسے پکڑ کے انہیں کو ہلا دیتے ہیں کہ جی جناب آج اسے سیدھا کر کے رکھ دینا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دعوت دیتے تھے، پھر رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ پہلے دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے رستے کی طرف کیسے بلانا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، نہ کہ غصے کے ساتھ، جبر کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ نہیں میرے بھائیوں، پیار کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، ماشاءاللہ مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ کل کوشش کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ اور مل جائیں، کسی کو دعوت دیں رستے میں۔ اچھا ہمیں شرم آتی ہے، کبھی کوئی کھانا کھانے سے شرمایا ہے، کبھی کوئی اپنے باپ کو باپ کہنے سے شرمایا ہے، کبھی کوئی اپنی ماں کو ماں کہنے سے شرمایا ہے؟ نہیں شرماتے، کیوں بھئی یہ ہے
اور اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ باقی امتوں میں ہمیں فرق کیا ہے اور ہمیں فضیلت کیوں ملی ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ہم برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں سے ہمیں درجہ اوپر دیا ہے کہ یہ سبھی ہم سب کا یہ فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے صحابہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں یہ دعوت دینا، یہ اچھے کام کی دعوت دینا یہ صرف علماء کا کام ہے. نہیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس صحابی کو زیادہ حدیثیں یاد ہے وہ دین کا کام کرے، جسے زیادہ قرآن یاد ہے وہ دین کا کام کرے، جسے زیادہ سے زیادہ احادیث یاد ہیں وہ دین کا کام کرے. نہیں، فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جسے ایک حدیث بھی یاد ہے، ایک آیت یاد ہے، وہ آگے پہنچا دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی توہین ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر ذرا سوچ گے کس طرح کی محبت ہے ہماری، ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے. کیونکہ شاعر بھی کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اوپر فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. احباب گرامی قدر، آپ اور میں صرف اس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق صرف عبادت کے لیے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے، جلد تھک جاتا ہے انسان. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، آپ کی آزمائش بھی کی جائے گی، کبھی دکھ دے کر، کبھی پیسہ دے کر، کبھی پیسہ چھین کر، کبھی مال و دولت اور زر دے کر، کبھی اونچا بنگلہ کوٹھی دے کر، کبھی اس کو چھین کر ہم آپ کی آزمائش کرتے رہیں گے. اور شروع میں جو میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے کیسے بچانا ہے. آج شرک عام ہو چکا ہے، لوگ درباروں پر، مزاروں پر، اہل حدیثوں الحمدللہ بھابھیوں، اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے. ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم الحمدللہ اہل حدیثوں کے بیٹے ہیں، اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ ہم شرک نہیں کرتے، اور اس کے بعد ہم بدعت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں ہماری وراثت میں ملا ہے. اس کے بعد ہمیں دین نے سمجھا دیا کہ یہ شرک غلط ہے، لیکن کچھ ہمارے بھائی اس شرک میں مبتلا ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. ہماری یہ خوش، اور بہت زیادہ لوگ مشرک ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. حضرات ذی وقار، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہمارے بھائی رستے سے ہٹ چکے ہیں، یا جن کو یہ تربیت ہی یہ کی گئی ہے کہ یہ بیٹے دینے والا حجویری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں آگے سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ بھئی آپ نہ کرو، آپ چھوڑ دو. ہمیں یہی دیتے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ چمن کے پھول، یہ اولادیں اگر یہ بابے دیتے ہوتے، یہ پیر تمہارے یہ فقیر دیتے ہوتے، تو اہل حدیث تو ان کو مانتے نہیں. اور بابے کن کو مانتے ہیں؟ یہ ولی کن کو مانتے ہیں؟ جناب یہ جس نے 40 دن نہانا نہیں ہے، ہاتھ میں 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں پہننی ہیں، اور جناب گلے میں یہ 1 کلو کی چین پہننی ہے، اور بالوں کو وہ سوا لگا کر وہ لٹیں سی بنا لیتے ہیں، اور جی یہ بابا جی ہیں، یہ ان سے بخار کا علاج، یہ ان سے فلاں کا دم کروا لو، فلاں کا دم کروا لو. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا معیار مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اندر فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ زمین پر بڑی آرام سے چلتے ہیں. ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر گزرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں خود کو بچا کر گزرتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. یہ تو معیار تھا نا.
اور یہ کہاں سے جو نہ نماز نہ روزے کا علم نہ نہانے کا پتہ، یہ 12 سال پانی میں کھڑے رہ کر عبادت کرنا، یہ کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ ولایت کے لیے ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، میں نے بھی سنا ہے، ایک خطیب سے سنا ہے، ہمارے بھائی بریلوی بھائی ہوا خطیب، اور وہ بہت جوشیلے انداز میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک بابا جی نے، ایک عورت نے اپنے بھائی کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑا، وہ ایک پیر تھا، اور اس نے اسے چھوڑ کر کہا کہ یہ بیٹا میرا دربار پر رہے گا تو چلو کھا پی کر پل جائے گا۔ تو جناب اس نے اسے دربار پہ چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا، اسے دربار پہ چھوڑا ہی، بابا جی نے کہا بیٹا لنگر تسی ورتایا کرنا ہے، یعنی اپنے بھتیجے دی ڈیوٹی، بھانجے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ لنگر تسی ورتایا کرنا ہے۔ تے جناب بچہ جڑا ہے وہ لنگر ورتاندا رہا، کنی دیر جی 12 سال لنگر ورتاندا رہا۔ ماں 12 سال بعد اپنے پتر نو ملنا ہی ہے تے پتر سوک کے ہڈی ہو گیا، 12 سال روٹی نہیں کھادی۔ یہ جی ولایت کی نشانی ہے جی، 12 سال روٹی نہیں کھادی، سوک کے ہڈی ہو گیا، مرے آ رہی ہے۔ بابا جی نے آ کے ملی، بابا جی میرا پوت روٹی نہیں کھانا۔ اگوں بھانجے نے آخیا مینوں تے بابا جی نے کہا سی کہ میں تے روٹی نہیں کھانی، میں تے ورتانی ہے، اور 12 سال روٹی ورتاندا رہا۔ 12 سال بعد بابا جی نے کہا جی تسی 2 روٹیاں ہن نا اپنے لیے رکھ لیا کرو۔ کی ہویا ہن 12 سال بعد پھر بھین گئی ہے تے پت پھر ادا ہی سو کے ہڈی۔ پوچھا کی گل ہے پتر ہن تو کیوں نہیں؟ آخر بابا جی نے روٹی رکھن دا حکم دیتا سی، کھان دا حکم نہیں سی دیتا۔ یہ ولی صاحب 24 سال بھکھے ہی ہے۔ پھر وہ تو بعد جی جناب پھر 12 سال، پھر بابا جی نے کہا ہوں تو 2 روٹیاں جڑیاں، یہ 24 سال بھکھے رہن دے نال ولایت ثابت ہو گئی۔ ہوں بابا جی بن گئے۔ یہ ولایت کا معیار نہیں ہے میرے بھائی جان۔ اللہ کا دوست بننا مشکل نہیں ہے، دین کے احکامات مشکل نہیں ہے۔ چور چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ گوروں سے کہے نا یہ چور چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو گورے کا تو بڑا سخت قانون ہے بھائی یہ جو کام کیا یہ بہت اچھا ہے۔ کوئی بیچارہ ساری رات جا کر محنت مزدوری کر کے کوئی 2000-2500 روپیہ لایا اور صبح ایک بندہ کنوٹی پہ پستول رکھ کے اسے لے گیا، یہ اچھا کام ہوا ہے؟ گورے کہتے ہیں بڑا سخت قانون ہے۔ اور پھر ان سے کہنا کوئی زنا کرے تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، اگر شادی شدہ ہو تو رجم کر دیتے ہیں، اگر کنوارا ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، یہ ہمارے اسلام کا قانون ہے۔ گورے کہتے ہیں بڑا سخت قانون ہے بھائی، بڑا ظلم کرتے ہیں مسلمان۔ بھائی ظلم یہ ہے، یہ ظلم ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کیا جا رہا ہے ظلم یہ ہے، اور یہ سارے گناہ معاشرے کے جمع کر کے یہ مسلمانوں پہ ڈالتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت ہے۔ بھئی آپ نہ غلط کام کرو، اسلام سب سے آسان ہے۔ اسلام کے اندر ہر انسان کی عفت ہے، ہر انسان کی عزت ہے۔ اللہ کے ہاں معیار صرف تقویٰ ہے، نہ برادری معیار ہے، نہ لو کلاس، نہ اپر کلاس، نہ لیول کلاس، کوئی چیز نہیں، صرف ایمان، تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں علماء کو، اور جب یہ مدارس میں بڑا نظام چلتا ہے الحمدللہ، علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مولوی کھاندے ہیں، مولوی کھاندے ہیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے جی مولوی کھاندے ہیں، ہن تسی جناب اپنا بیٹا جڑا نا وہ مدرسے داخل کروا دو۔ نہیں جی نہیں، وہ کتوں کھاؤ گا؟ پہلے کیا بات تھی؟ مولوی کھاندے ہیں جی، جب کہا کہ یہ اپنا بچہ جو ہے وہ مدرسے میں داخل کروا دیجیے، اور نہیں جی نہیں یہ کھاؤ گا کتنا؟ دیکھیں علماء پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہ اللہ سے حقیقی معنوں میں یہی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی اللہ سے اصل میں ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ علماء ان کو علم ہوتا ہے کہ اللہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، انہوں نے مدرسے میں پھر مطالعہ میں یہ چیز حاصل کی ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ اور جو قربت ہے نا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام نے کہا نا کہ یہ تم وزن میں کمی اور یہ کم تولتے اور لوگوں کی چیزوں کو کم دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے پاس تم جو بات کر رہے ہو نا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی وہ بات کو اتنا لو لیول پہ لے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا۔ میرے بھائیو ہمیں غلط کام کیا ہے؟ حدیث میں اس کی ڈیفینیشن بہت اچھی ہے، یہ غلط کام کیا ہے؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ جب آپ کے سینے کے اندر یہ بوجھ محسوس ہو گیا یار اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی نا تو میری بے عزتی ہوگی۔ انسان اپنی عزت نفس کے لیے چھپاتا ہے، یہ کوئی بھی کام
وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگوں کو علم ہو گیا تو اس میں میری حتک ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، یہ کام غلط ہے۔ یہ حدیث ہے وَأَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، سینے میں کھٹکتا ہے جب انسان غلط کام کرتا ہے نا، اندر سے جو نفس ہمارا ہے وہ غلط کام کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، وہ سینے کے اندر پھر جو نفس کی دوسری قسم ہے نا، وہ انسان کو جوڑتی ہے، بھائی نہیں غلط کام کر رہے ہو۔ لیکن جو نفس پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا بڑا کر لیا ہوتا ہے، اپنے اوپر اس قدر حاوی کر لیا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام ہے، میں غلط نہیں لگتا۔ دیکھیں رمضان گزرے گا، یہ انشاءاللہ ہم سب پر اثر ہوگا اس کا، جب کوئی گانا چلائے گا نا تو بہت عجیب سا محسوس ہوگا، غلط لگے گا، لیکن آہستہ 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 اس کی روش جو ہے ہمارے اندر سرایت کر جائے گی، پھر دوبارہ رمضان آئے گا، پھر سے مسلمان ریفریش کیے جائیں گے۔ لیکن اگر سارا سال اس طرح گزرے تو کیا بات ہے۔ اور تہیا کریں دل کے اندر، ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، صرف طالب علم بات پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، دل کے اندر تہیا کریں، آج کے بعد نہیں، انشاءاللہ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، صرف دل کا ارادہ، یہ جو دل ہے، جو نفس ہے، اسے کنٹرول کرنے کا، صرف اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، سب کچھ چھوٹ سکتا ہے۔ جی ہم کہتے ہیں بھائی داڑھی کٹوانی چھوڑ دو، جی میرے کو ریا نہیں جانتا، میرے چنگی نہیں لگتی تھی۔ اگر داڑھی کی وجہ سے حسن میں کمی آتی ہوتی نا میرے بھائی جان، کوئی بات محسوس نہ کرنا، معذرت میں طالب علم ہوں اگر کوئی لفظ ایسے نکل جائے، اگر داڑھی کی وجہ سے حسن میں کمی ہوتی نا تو اللہ کبھی آمینہ کے لال کے منہ پہ داڑھی آنے ہی نہ دیتا۔ اگر داڑھی کی وجہ سے یہ دیکھیں نا، داڑھی کٹوا رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا یقین نہیں ہے کہ آمینہ کے لال سرور کونین چہرے پہ داڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ ہوتا ہے کسی کے چہرے پہ داڑھی نہ دیکھتے تو اس سے منہ پھیر دیتے۔ بتانا ہے، عمل ہے ہمارا کہ ہم بتاتے تھے، لیکن اگر داڑھی کو اس قدر پسند کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو، یعنی اسے چھوڑ دو، دل سے تہیا کریں کہ ہم نے وہ کام جو ہمیں غلط لگتے ہیں اور ہمیں علم ہے کہ یہ غلط ہے، جو غلطی پر ہوتا ہے اسے غلطی کا علم نہیں ہوتا، اسے اس غلطی کا گناہ بھی نہیں ہوتا۔ جو غلطی پر ہوتا ہے اور اسے غلطی کا علم نہیں ہوتا کہ میں غلطی پر ہوں، اس غلطی کا کبھی گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب علم آ جائے، جب پتہ چل جائے، اس کے بعد اس کی سزا ملتی ہے۔ پہلے قومیں غلط کام کرتی تھی، پھر ان کے اوپر انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، پھر بھی اگر وہ نافرمانی کرتی تھی عذاب پھر آتا ہے، اللہ کی پکڑ اس کے بعد آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قومیں برباد کر دی، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہی قادر ہیں کہ ہم نحن خالقون، اللہ خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، یہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، مسجد کا کام کروا رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کا کام کروا رہا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اگر بندہ سمجھے نا کہ یہ میں خود کر رہا ہوں اور یہ میں نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ اللہ کا کام ہے بھائی جان، اللہ کا کام ہے۔ یہ پروگرام سجایا ماشاءاللہ، جس کے بھی سر پہ سجایا، یہ ایک محنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے چنتا ہے، بندوں کو لے کے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، جو پیسہ لگا رہے ہیں نا مسجد پہ، وہی بھی دیکھتے ہوں گے کہ یار بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے بندے کے پاس، بڑا اپر کلاس ہے، بڑی گاڑیاں، یہ وہ۔ اللہ نے اپنے رستے کے لیے نہیں چنا، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ان لوگوں کو، لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم کرم فضل ہوتا ہے لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ مساجد کے لیے، مدارس کی خدمت کے لیے چنتا ہے۔ میرے خیال میں قاری صاحب آ چکے ہیں، میری گفتگو کے آخر پر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، یہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکیت اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ المبین۔